أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری. اللہ رب کریم کے شکر و احسان کے بعد مسجد کمیٹی کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس اہم اور ضروری مجلس کے لیے مجلس منعقد کی، دعوت چلائی، انتظام کیا، اپنی مسجد کے تقاضوں کو آگے پیچھے کیا. ممکن ہے ابھی عصر کے بعد تعلیم کا وقت ہوگا. اللہ ہماری اس ہونے والی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیں، اخلاص کے ساتھ ہمیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور وقت میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. یہ مجمع بھروچ کا رمضان ہے. کسی کو اگر بھروچ کا رمضان دیکھنا ہو کہ بھروچ کا رمضان کیسا ہوگا تو اس مجمع کو دیکھ لے. اگر یہ مجمع اپنی جگہ پر صحیح ہے، ان کو ذمہ داری کا احساس ہے، اگر ان کی طہارت، ان کی نماز اگر صحیح ہے، اس میں جان ہے، خشوع و خضوع ہے، اس میں سنن اور مستحبات کی رعایت ہے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات مجمع کے اوپر بھی پڑیں گے. امام کے اثرات مقتدیوں کے اوپر پڑتے ہیں. آپ حضرات کا بھی میں ممنون ہوں. آپ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے اپنے تقاضے، چونچلے، چھٹیاں اور کیا کیا پروگرام ہوگا، محمد پورا جانا ہوگا، کسی کو کہیں جانا ہوگا، لیکن سب اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے یہاں پر جمع ہوئے. آپ نے اپنے وقت کی قربانی دی، اپنا وقت قرآن مجید کے لیے، امت کے لیے وقف کیا. اللہ آپ حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. یہ اللہ کا عظیم مہمان ہے، بڑی رحمت ہے، برکت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے. اللہ بہت مشفق ہے، رحمان ہے. شریعت کا ہر امر شفقت اور رحمت کو لیے ہوئے ہوتا ہے. رمضان المبارک میں جتنا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، باقی 11 مہینے کا قرآن مجید اور تلاوت ایک طرف اور رمضان کی تلاوت ایک طرف. اور قرآن مجید کی 1 مہینے کی تلاوت ایک طرف اور دنیا کے دوسرے مذہب اور دھرم کی مذہبی کتابوں کا پڑھنا ایک طرف. لائف ٹائم میں توریت، انجیل، بائبل، اویستا، گیتا، بائبل، مہابھارت، یہ سب کتابیں اپنی لائف ٹائم یعنی قیامت تک اتنی نہیں پڑھی جائے گی جتنا قرآن مجید فقط 1 مہینے میں پڑھا جاتا ہے. یہ رمضان کی برکتوں کا ایک نمونہ ہے. کہتے ہیں کہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، تو اس کی برکت کا ایک نمونہ یہ ہے. اور یہ قرآن مجید کی کرامت ہے، اعزاز ہے، میریکل ہے کہ وہ بچے جن کو عربی قرآن مجید کا معنی معلوم نہیں لیکن شوق سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، حفظ ہو بھی جاتا ہے اور حفظ رہتا بھی ہے.
नॉर्थ अमेरिका की एक संस्था है, इदारा है, उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की थी कि दुनिया में इस वक्त 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 दुनिया में हाफिज हैं, और ये कई सालों पहले की रिपोर्ट है। अगर 100 में एक हाफिज, पूरी दुनिया में 100 में से एक हाफिज और 99 गैर हाफिज, अगर ये एवरेज ली जाए तो 1.5 अरब, 1.25 अरब दुनिया में मुसलमान हैं, तो उसमें से 1.5 2 करोड़ कुफ्फार हैं। जितने अरब मुसलमान उतने करोड़ हाफिज। 2 अरब यानी अबज, 2 अबज मुसलमान तो 2 करोड़ हाफिज। 100 में से एक हाफिज इंशाअल्लाह होंगे दुनिया में, एवरेज है। उम्मत मुस्लिमा अपने आमाल के एतबार से, सारे शोबों के एतबार से तनज़्ज़ुली और परती की शिकार है। इबादात में, मामलात में, मुआशरत में, अखलाकियात में हम लोग नीचे जा रहे हैं। हर अगला दौर बेहतर, बाद में आने वाला ज़माना उसके मुकाबले में कमतर, लेकिन हिफ्ज़ कुरान के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तनज़्ज़ुली के शिकार नहीं है, तरक्की है, शौक बढ़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज से 10 साल में जो हाफिज बने वो, और उससे पहले वाले 10 साल में जो हाफिज बने थे वो, अभी वाले 10 साल में जो हाफिज बने उनकी तादाद ज़्यादा है। हिफ्ज़ कुरान का शौक बढ़ रहा है। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ी। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को महफूज रखने का हमें एक बहुत मजबूत और कवी ज़रिया अता फरमाया है, और वो है तरावी। तरावी ना होती तो मालूम नहीं हुफ़्फ़ाज़ कुरान के कुरान मजीद की क्या हालत होती। फिर वो हाफिज नहीं खुदा हाफिज होते। फिर तो अगर तरावी ना होती तो हाफिज नहीं खुदा हाफिज। समझते हैं ना खुदा हाफिज के माना? जी बताइए, बैठ जाएं। ये बूढ़े आदमी ऐसा बैठा करते हैं। जी कोई माजूर हो यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमे में 2-4 होंगे, बाकी कोई ऐसे माजूर नहीं है। हमेशा मस्जिदों में जब बैठे तो 2 जानू बैठने की आदत रहे। कोई लंबा बयान हो तो अलग बात है। जी अब ये 1.25 घंटे का मसला है। जी कितना अच्छा लगता है 2 जानू बैठते हैं। तो आप भी बैठें और आप जहाँ तरावी पढ़ाएं, अपनी उम्र के दोस्तों को भी मस्जिद का एहतराम सिखाएं। मस्जिद में कैसे बैठना है, कैसे दाखिल होना है, एक एक चीज़ हमारे ज़िम्मे है। तो तरावी, लेकिन तरावीह का मामला हमारे यहाँ ये हो चला है, 8-12 था एक ज़माने में, अब 4-4 वाला हो गया है। और खुदा न करे हमें वो दिन न देखने पड़े कि 2-2 वाला मामला हो जाए। 1-1 वाला तो होगा नहीं, लेकिन कोई बैद नहीं, 2-2 रकात वाला मामला भी आ सकता है। ये गलत तरीका है। कुरान मजीद अगर याद रखना हो तो 20 पारों की 20 रकात पढ़ाओ, पूरी मिक़दार 20 पारे 20 रकात, 8-12 नहीं, चाहे छोटी मस्जिद हो। या दूसरा तरीका ये है कि ला अलत ताइन, पहले से फिक्स नहीं, कौन सी रकात कौन पढ़ाएगा फिक्स नहीं। अचानक इमाम साहब कहेंगे आप पहली पढ़ाओ, आप दूसरी, आप तीसरी, हर रोज आने के बाद फैसला करें तो फिर 20 रकात याद हो जाएगी। तीसरा तरीका यह है कि आपने जितनी पढ़ाई, अब जो मिक़दार आपकी बाकी रही है, तरावी के बाद आप एक कोने में खड़े हो जाइए अपने किसी दोस्त के साथ और माँ बकिया मिक़दार को फिर वहाँ सुना दो। बहरहाल 20 रकात मुकम्मल करना है। और चौथी बात, हर साल बदला करो। हर जगह ऐसे इमाम और ऐसा फैसला जो मैं अभी कह रहा हूँ कि पहले से फिक्स नहीं, अचानक आपको कहा जाए, लेकिन मुश्किल है, मैं समझता हूँ। जी अभी तो इंशाअल्लाह कहेंगे टालने वाला। जी
اس پر عمل اتنا آسان نہیں ہے. تو پھر کم از کم اتنا ضرور کر لو کہ آئندہ سال وہ شروع میں آپ نے 8 پڑھائی تھی، آئندہ سال بعد والی پڑھاؤ. ورنہ ہوگا یہ کہ ہر سال شروع والی 8 تو 12 رکعت وہ جو مقدار ہے آپ کی کچی رہے گی. تو 3-4 طریقے آپ کے سامنے آئے ہیں. اللہ کرے کہ پہلا طریقہ 20 رکعت والا طریقہ اس کو اختیار کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر انفکس، کوئی طے نہیں، وہ دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر ایک کونے میں کھڑے ہو کر ما بقیہ مقدار کو پورا کرنا، اور چوتھا وہ طریقہ. کل 4 طریقے آپ کے سامنے آئے ہیں. تراویح کے عنوان سے کئی چھوٹے چھوٹے ہیڈنگ ہیں، یعنی آج کی اس مجلس میں کئی ہیڈنگ کے اوپر گفتگو کئی ٹاپک پر کی جا سکتی ہے، لیکن وقت مختصر ہے، اس لیے موٹے موٹے عنوان. امامت کے ناطے، امام ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. طہارت پر گفتگو ہوگی. نمبر 3 قرات، اور قرات کے ضمن میں تجوید، اور قرات کے ضمن میں رفتار قرات، اسپیڈ کیسی ہونی چاہیے. باقی عناوین کئی ہیں، جیسے حاجیوں کا جوڑ ہوتا ہے تو کئی عنوان ہوتے ہیں. سفر حج، عمرے کے ارکان، حج کے ارکان، مدینہ پاک کی حاضری، حاجی کیسا ہو، حج کیسا ہو، مختلف عنوان ہوتے ہیں. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے. پہلے نمبر پر طہارت. مصلی پر آنے سے پہلے اپنی ہر ضرورت سے فارغ ہو جائیں. پیشاب پانی، کھانا پینا، آرام، جتنے تقاضے ہیں سارے تقاضوں سے پہلے فارغ ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور آپ کی توجہ پیشاب پانی کے تقاضے پر ہے. فارغ ہو جاؤ. 2 منٹ کی تاخیر ہوگی جماعت میں، کوئی حرج نہیں، لیکن نماز تذبذب والی نہ ہو، ڈاؤٹ فل نہ ہو. اول تو ہمیں کھانے پینے میں تراویح پڑھانے والوں کو احتیاط برتنی چاہیے. لیکن بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بغیر کھائے نہیں پڑھا سکتے، اور بعض ہوتے ہیں کھا کر نہیں پڑھا سکتے. الگ الگ کمپنیاں ہیں، تو جو جس کا جس کمپنی سے تعلق ہو وہ اپنی عادت کو سامنے رکھے. مطلب یہ ہے 100 بات کی ایک بات یہ ہے کہ نماز میں کوئی خلل نہ پڑے، کوئی شک و شبہ نہ ہو، ہماری نماز مکمل طہارت کے ساتھ ہو. یہ بنیادی پوائنٹ ہے. اور اس میں خاص طور پر رمضان المبارک میں جنک فوڈ، باہر کی یہ ادھر ادھر کی چیزیں بالکل مناسب نہیں. آپ کی ایک کھانسی 5000 آدمی سنیں گے، یہ مجمع سنے گا، گھروں پر سنی جائے گی، پھر یہ ریکارڈنگ کہیں پر سنی جائے گی تو 5000 لوگ آپ کی وہ کھانسی بھی سنیں گے، تلاوت و قرات بھی سنیں گے، اور آپ کی کھانسی مبارک بھی وہاں پہنچے گی. تو اس لیے اپنی آواز، اپنی صحت، اپنے سارے تقاضے، ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے. اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایک امت ہے آپ کے پیچھے. تو طہارت بہت اچھی. دوڑتے بھاگتے استنجا کرنا، 1 منٹ والا استنجا، 2 منٹ والا وضو، اس کو چھوڑو، ختم کرو. اب نہیں، اب آپ بالغ ہو چکے ہیں. فقط امامت کے لیے نہیں، ویسے بھی عام حالات میں بھی طہارت مکمل ہونی چاہیے. ایک مرتبہ جناب نبی پاک علیہ السلام کو نماز میں اشتباہ ہوا، کوئی مشابہت لگی، تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرات صحابہ سے یہ فرمایا کہ تمہاری طہارت میں کوئی کمی تھی، اس کا اثر میری قرات پر ہوا. مقتدی کی طہارت میں کمی، اس کا اثر امام کے اوپر. تو امام کی طہارت میں کمی ہوگی تو مسئلہ کہاں جائے گا؟ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس لیے طہارت ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے. اگر کسی کو پیشاب کے قطرات، پیشاب کا عریضہ ہو
تو اس کو اور زیادہ احتیاط، جہاں تک مکمل اطمینان نہ ہو وہاں تک پانی نہ ڈالے، استنجا نہ کرے، پہلے قطرات کو سکھا لے۔ کپڑوں کے سلسلے میں بھی اگر دن بھر ادھر ادھر پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں تو ہماری تراویح کا لباس الگ کر لیا جائے۔ مسئلہ امام کے لیے پورے مجمع کا اجر و ثواب، مقتدی کو تو اپنا ایک ثواب، امام کو 200 250 400 500 مصلیوں کی نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن معاملہ وبال کا بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو سب کی غلطی کا وبال اس کے اوپر آئے گا، امام کے اوپر۔ الامام ضامن، ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ذمہ دار ہے سارے مقتدیوں کا۔ تو طہارت کامل ہو، امام کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ ایک بہت اہم بات، اگر آج کی مجلس میں کوئی بات نہ کہی جائے، فقط میں یہ ایک بات کہہ کر یہاں سے چلا جاؤں تب بھی مجلس اپنی کامیاب کہلائے گی، وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں بہت طول نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنی لمبی اللہ اکبر کہو گے تو مقتدی حضرات تو بہت شارٹ میں اللہ اکبر، آپ کو تو بلند آواز سے کہنا ہے، اس لیے آپ کی آواز میں تو طول لمبائی ہوگی، لیکن مقتدی تو اللہ اکبر ہوگا۔ یہ کہ آپ کی تکبیر تحریمہ بعد میں پوری ہوگی اور مقتدی کی تکبیر تحریمہ پہلے پوری ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ مقتدی کا اقتدا کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس کی نماز صحیح نہیں، انجن کے ساتھ اس کا جوائنٹ نہیں ہوا، اور وہ پیچھے کھڑا ہے، انجن کے ساتھ جوائنٹ ہے ہی نہیں، وہ گاڑی آگے جا رہی، اس کا ڈبہ تو وہیں پر کھڑا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، فقط تراویح کے لیے نہیں، عام نمازوں کی امامت میں بھی اس کا خیال رکھنا ہے کہ تکبیر تحریمہ کو بہت طول نہ دیا جائے، ورنہ مقتدیوں کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سلام کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کچھ، لیکن اس کا معاملہ تھوڑا ہلکا ہے۔ امام بہت لمبا سلام کہے گا، مقتدی جلدی سلام سے فارغ ہو جائے گا، تو پھر مقتدی کی نماز جلدی ختم ہو گئی۔ لیکن السلام کہنا واجب ہے، وہاں واجب کا مسئلہ آتا ہے، یہاں تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ فرض کا مسئلہ ہے۔ یہ فرض کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایک کام تو سارے حفاظ کو، خاص طور پر نئے ائمہ، نئے حفاظ جو پہلی مرتبہ اس سال تراویح پڑھانے والے، ان کو چاہیے کہ نماز کے فرائض، اندر کے باہر کے، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر، یہ ساری چیزیں، اور پھر نماز، تکبیر تحریمہ، رکوع، قرات، سجدہ، قعدہ، یہ جو فرائض ہے وہ، اور واجبات اور مفسدات، نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ انشاءاللہ ایک کتاب لائے ہیں، وہ کتاب یہاں پر تقسیم ہوگی، تعلیم القاری کے نام سے، مولانا ریاست شاہ جہاں پوری کی کتاب ہے، کہاں کہاں نماز فاسد ہوتی ہے۔ مفسدات صلاۃ کے اوپر ہماری توجہ بہت ہونی چاہیے۔ میری خاص طور پر عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ نئے حفاظ نماز کے فرائض کو، واجبات کو، مفسدات کو اپنی جیب میں پرچی رکھے، لیمینیٹ کروا لیں اس کو اور جیب میں رکھیں، اور روزانہ ایک مرتبہ اس پر نظر کیا کریں۔ مسئلہ فرائض کا ہے، مسئلہ 500 آدمیوں کی نماز کا ہے۔ تو گفتگو ہو رہی تھی تکبیر تحریمہ اور سلام کے بارے میں کہ اس کو بہت طول نہ دیا جائے، بہت لمبا مد نہ کیا جائے۔ من اما الناس فلیخفف، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی مقتدی حضرات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے۔ اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، معذور بھی ہوں گے، اور اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تھکے ہارے لوگ بھی ہوں گے، دن بھر لاری کھینچنے والا آدمی، پھیری پھرنے والا آدمی بھی آپ کے پیچھے ہوگا۔ سنتوں کی رعایت کے بعد ان کی رعایت کی جائے، سنتوں کو نہ چھوڑا جائے، سنتوں کی رعایت مقدم اور مجمع کی رعایت دوسرے نمبر پر۔ لیکن سنتوں کی رعایت میں ایک چیز کی بڑی ضرورت ہے، یہ بات غور سے سنیے،
بہت اہم بات ہے پوری مجلس کی جان، فقاہت، دین کی سمجھ۔ ایک چیز سنت ہے لیکن سنت کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ مثلا فجر کی نماز میں سورہ بروج سے لے کر سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے مجمع کی کنڈیشن کیا ہے۔ رات 1 بجے جلسہ ختم ہوا، 12:30 بجے جلسہ ختم ہوا، تو امام کو رعایت کرتے ہوئے بجائے سورہ حجرات، سورہ قاف وغیرہ پڑھنے کے اذا الشمس کورت وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ہمیشہ چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹی صورتیں نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ صورت اسی میں ہے، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور مقتدیوں کی رعایت بھی ہو جائے گی۔ تو میں وہ کہنا چاہتا ہوں مقتدیوں کی رعایت کرنی ہے بھرپور، لیکن سنتوں کے ساتھ، سنتوں کو چھوڑتے ہوئے نہیں۔ رکوع سجدے کی تسبیحات میں ہمیں مقتدیوں کی رعایت کرنی ہے، مقتدیوں کی رعایت، اس کے ساتھ ایک امر کو بڑھا لو، اعتدال رکھنا ہے، افراط و تفریط نہیں، نہ کمی نہ بیشی، نہ بہت نیچے نہ بہت اوپر، بیچ میں رہنا ہے، میڈیم بیلنس پر رہنا ہے۔ مثلا فقط 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر کھڑے ہو گئے، غلط، 2 مرتبہ پڑھ کر کھڑے ہو گئے، غلط، آپ نے سنت چھوڑ دی۔ 3 مرتبہ تو کم از کم ہونی چاہیے، اور 3 بھی وہ جو نوجوانوں کی نہیں، پیچھے والے مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے، بہت ترتیل کے ساتھ بھی نہیں، سمجھتے ہیں نا ترتیل کا مسئلہ، بہت ترتیل کے ساتھ بھی سبحان ربی العظیم نہیں کہنا ہے، لیکن بہت جلدی بھی نہیں کہنا ہے، اعتدال۔ کوئی اگر کوئی غلطی بتائے، مجمع میں کوئی غلطی بتائے تو ان کو خندہ پیشانی سے سنا جائے، اپنے آپ کو ہم ناقص سمجھے۔ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اپنے آپ کو ہم ناقص سمجھے، ادھورا سمجھے، طالب علم سمجھے، مجھے ابھی بہت کچھ آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم نے اپنا آپ کو کامل سمجھ لیا کہ میں تو اتنے سال سے امام ہوں، میں تو فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، غلط بات ہے۔ آپ 40 سال سے امام ہیں پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ جامعہ ازہر کے قاری ہیں لیکن پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مجمع میں اگر کوئی آپ کو بتائے تو خندہ پیشانی سے سنا جائے، عمل کرنا اہل علم کی رائے کے اعتبار سے، ہر ایک کو سنو، بالکل منفت ہو کر بیٹوک جواب مت دو، کہو انشاءاللہ۔ پھر کیا کرنا ہے، اہل علم سے مشورہ کر لیا جائے کہ فلاں صاحب کی یہ رائے تھی، آپ جو فرمائیں گے اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ تو کچھ چیزیں بہت بنیادی، ایک تو طہارت کا مسئلہ بہت اہم ہے، پھر فقاہت کی بہت ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ التحیات بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، چھوڑنا نہیں ہے، دعا کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمیشہ اللہم انی ظلمت کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ پڑھنا ہے، رفتار کو تیز کر لینا ہے، رفتار بڑھا لیجئے لیکن تینوں کو پڑھنا ہے۔ تو اعتدال کی ضرورت ہے، افراط و تفریط نہیں، فقاہت کی ضرورت ہے، بے سمجھی نہیں، زید نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو امامت کی نزاکتوں کو سامنے رکھنا ہے، یہ اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک عنوان ہے قرات کا، قرات، ہاں طہارت کا عنوان جو چل رہا تھا، طہارت کے بارے میں فقط ہاتھ کے اوپر پانی بہا دینا کافی نہیں ہے، ہاتھ کو مل مل کر دھونا ضروری ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ نل کے نیچے ہاتھ یوں کر لیا اور آپ یہ سمجھے کہ میری سنت ادا ہو گئی۔ فقط پانی بہا لینے سے سنت تو کیا، خطرہ ہے کہ فریضہ بھی ادا نہ ہو۔ آپ نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر یوں اس طرح ملیے، اس طرح 3 مرتبہ آپ کو ملنا پڑے گا۔
یعنی ایک مرتبہ پانی ڈالا یوں ملیے، پھر دوسری مرتبہ پانی، پھر اس طرح ملیے، پھر تیسری مرتبہ. تو انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ فرائض پر عمل کرنے کا اطمینان اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ سنتوں پر عمل کریں. سنتیں فرائض کی حفاظت کرتی ہے، محافظ ہے. سنتوں کو چھوڑیے مت، اس کے ذریعے فرائض اور واجبات کی حفاظت ہوگی. سنتوں کے ذریعے اعمال میں خوبصورتی، کشش پیدا ہوگی، کمال پیدا ہوگا. اس میں جان پڑے گی سنتوں کے ذریعے. بغیر سنتوں کے وہ بات پیدا نہیں ہوگی. لہذا کوئی سنت نہ چھوڑی جائے، نہ ثنا، نہ التحیات کے بعد والا درود شریف اور دعا، کوئی چیز نہ چھوڑی جائے. تو تکبیر ہمیں تسبیح 3 مرتبہ کہنی ہے، 5 مرتبہ نہیں. 5 مرتبہ نماز میں کہی جائے گی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ امام کو چاہیے کہ 5 تسبیح کہے تاکہ مجمع کی 3 ہو جائے. تو تراویح کی بنیاد پر مجمع کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں اطمینان والی 3 تکبیر کہنی ہے. اگر آپ کا مجمع سمجھدار ہے، آپ نے ان کا ماحول بنایا ہے، ذہن سازی کی ہے، تو پھر 5 مرتبہ والی تسبیح میں بھی حرج نہیں. بہت اچھا ہے، اس میں ذہن سازی کرنی ہوگی ہمیں. اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہے، فیویکوک لگی ہے، وائٹنس لگا ہے، تو اس کو پہلے صاف کر لیجئے، ورنہ سب کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی. کوئی کلر لگا ہے، فیویکوک لگا ہے، تو اس کو برابر صاف کیجئے، پھر بعد میں مصلی پر آئیے. قرات کے سلسلے میں ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل نام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تجوید، مخارج اور صفات لازمہ ممیزہ کی رعایت کرنا. مخارج اور صفات کی رعایت کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اور وقف کے معنی، وقف یعنی وقف، کہاں وقف کرنا، کہاں نہیں کرنا، کیسے وقف کرنا، کیسے نہیں کرنا. تنوین ہے تو تنوین والی جگہ پر کیسے وقف کرنا ہے، محل وقف اور کیفیت وقف. تو ترتیل کے معنی تجوید الحروف، تجوید یعنی مخارج اور صفات کی رعایت، اور وقف کے معنی کہاں وقف کرنا اور کیسے وقف کرنا. یہ ضروری ہے. اگر آپ نے غلط تجوید میں کوئی غلطی کی تو معنی کے غلط ہونے کا یقین ہے. الحمد کی جگہ پر جلدی جلدی میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا تو الحمد کے معنی پھٹا ہوا کپڑا، پوری نماز کا کوارا نکل جائے گا. لہذا مخارج کی رعایت، صفات کی رعایت، اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو معنی کے غلط ہونے کا تحقق، یقین. اور اگر وقف نے غلطی کی ہے آپ نے تو غلط معنی کا توہم اور شبہ پیدا ہو جائے گا. تجوید کی غلطی کرنے سے غلط معنی کا یقین، اور وقف کی غلطی کرنے سے غلط معنی کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، توہم ہو جاتا ہے. لہذا دونوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. پھر تجوید اور صفات کی رعایت. ایک ہے صفات عارضہ، مد، غنہ، اخفاء، اظہار، یہ صفات عارضہ ہے. قرآن مجید میں تو ہمیں سب کی رعایت کرنی ہے. غیر قرآن کے سلسلے میں تھوڑی گنجائش ہے، وہ یہ کہ مخارج کی رعایت کر لو، صفات کی رعایت کر لو، پھر مد، غنہ، اخفاء، اظہار وغیرہ کے سلسلے میں گنجائش ہے. مثلا درود شریف، التحیات، دعائے قنوت، دعا، ثنا وغیرہ، وہاں پر مدود نہیں ہے، مد نہیں. ایک مستقل عنوان ہے کہ تجوید کا موضوع فقط قرآن مجید ہے یا غیر قرآن مجید بھی ہے. محققین کی رائے یہ ہے کہ فقط قرآن مجید. غیر قرآن مجید میں ہمیں صفات عارضہ کے بارے میں، مد، غنہ کے بارے میں گنجائش ہے، لیکن مخارج کی رعایت تو وہاں بھی کرنی ہے. التحیات، درود شریف، دعائے قنوت میں بھی مخارج کی رعایت تو کرنی ہے، ورنہ اللہم صلی علی کی جگہ صلی علی پڑھ لیا. صلی کے معنی اے اللہ رحمت نازل فرما، اور صلی کے معنی تلوار چلا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ.
درود شریف میں بھی، دعائے قنوت میں بھی، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ باقی پوری نماز میں مخارج کی رعایت تو ضروری ہے، فقط مد گننا وغیرہ کی تھوڑی سی گنجائش ہے۔ یہ گفتگو ہوئی تجوید کے سلسلے میں۔ دوسرا عنوان ہے رفتار قرات، اسپیڈ کیسی ہونی چاہیے۔ آج کی اس مجلس کا سب سے اہم مقصد یہی ہے، اسپیڈ، رفتار قرات۔ اس وقت ہمارے سارے اکابر اس کا رونا رو رہے ہیں، پریشان ہیں، ہماری رفتار قرات کی بنیاد پر پریشان ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے حضرت مولانا ابراہیم پٹنی صاحب دامت برکاتہم نے سارے مدرسوں کا دورہ کیا تھا، محتممین کی ملاقات کی تھی، وہاں مجلسیں کی تھی کہ رفتار قرات کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ ہماری عوام یہ پوچھتی ہے کہاں تراویح جلدی ہوتی ہے، 5 منٹ کی جلدی کی بنیاد پر اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا حافظ جلدی پڑھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے، مقتدیوں کی ایسی رعایت نہیں کی جائے گی جس میں قرآن مجید کے بارے میں خطرہ پیدا ہو جائے۔ عوام کو ہمیں سمجھانا ہوگا۔ آپ جہاں جہاں امام ہوں، آپ اپنی مسجد میں ایک مختصر مجلس کر لیجئے اپنے مقتدیوں کو جمع کر کے تراویح کے عنوان پر، کہ دیکھیے بہت جلدی پڑھنے پڑھانے میں 5-10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ 5-10 منٹ کی بنیاد پر 5-10 لہنیں جلی ہو جاتی ہے، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہے۔ ایک سانس میں پوری الحمد شریف پڑھے گا آدمی، کتنی رعایت کرے گا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کم از کم 2 سانس کر لیجئے۔ ارے 2 سانس میں سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کو کمال نہ سمجھیے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو 1 سانس میں پڑھ لیا، مخارج کا کیا ہوگا، صفات کا کیا ہوگا؟ لہذا رفتار قرات کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ حضرت اقدس مفتی خانپوری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ تلاش کیا جاتا ہے، ریسرچ کی جاتی ہے کہاں کون سی مسجد میں کب نماز ختم ہوتی ہے، اور جہاں جلدی ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ مولانا فرید صاحب گوڈروی دامت برکاتہم کی کلپ بھی سب نے سنی ہوگی۔ رفتار قرات، اسپیڈ، یعلمون و تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اتنی تیز رفتاری، یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ مولانا فرید صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی غیر قوم ہمارے قرآن مجید کی انسلٹ کرے، توہین کرے، تو ہم کلیکٹر کے وہاں میمورنڈم لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایکشن لینا چاہیے، اس نے ہماری مذہبی کتاب کی توہین کی ہے، بے عزتی کی ہے، اور ہم خود ہی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق ہے، لہذا ایسی رفتار نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پھر آپ نمازوں کی طرح پڑھنا شروع کریں۔ پھر وہی بات میں کہوں گا، اعتدال کی ضرورت ہے۔ نہ وہ جلدی کہ جس میں یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، نہ اتنا اطمینان جیسے جلسوں میں ترتیلاً پڑھا جاتا ہے یا نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اتنی دھیمی رفتار کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجمع پریشان ہو جائے گا۔ یہاں آپ کو مجمع کی رعایت کرنی ہے۔ من اما الناس فلیخفف، نماز ہلکی پڑھائیے، اس کا یہ موقع ہے کہ اتنی دھیمی رفتار نہیں، آپ بالکل رنگ ترنگ میں اتنی دھیمی رفتار سے پڑھ رہے ہیں کہ مجمع بیچارہ پریشان ہے۔ لہذا ایسی رفتار نہیں ہونی چاہیے، نہ جلدی نہ دھیمی رفتار، اعتدال کی ضرورت ہے، بیلنس کی میڈیم رفتار ہونی چاہیے۔ مولانا سلیم دھوراٹ صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل القاب دیے جاتے ہیں فاسٹ پڑھنے والے کو، کوئی راجدھانی ایکسپریس، کوئی فلاں ایکسپریس، کوئی فلاں، اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا لقب، ایسا نام کمانا نہیں ہے۔
مولانا فرید گوڈروی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیاوی ساز و سامان خریدنے میں تو دیکھتے ہیں کوالٹی کو اور یہاں ڈھونڈتے ہیں کوانٹٹی کو. ہمیں اپنی عوام کو سمجھانا ہوگا کہ آپ کپڑا خریدنا ہو، اناج خریدنا ہو، فلاں چیز خریدنی ہو تو کہاں چیز اچھی ملتی ہے، کوالٹی دیکھتے ہیں. تو نماز میں، تراویح میں بھی آپ کوالٹی دیکھیے، کون سی مسجد میں اچھی تراویح ہوتی ہے، صحیح تراویح ہوتی ہے، مخارج کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے، سنتوں کی رعایت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ذہن ہمیں اپنی عوام کا بنانا ہوگا. تو یہ رفتار کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. رفتار میں رعایت کرنی ہے لیکن ایک حد تک اعتدال کے ساتھ معاملہ رہنا چاہیے. مقتدیوں کی رعایت کہاں کہاں کی جا سکتی ہے؟ تسبیحات کے سلسلے میں آپ رعایت کر سکتے ہیں. بہت زیادہ تسبیح مت پڑھو رکوع سجدے میں. 3 مرتبہ تسبیح اگر پڑھی آپ نے اطمینان سے تو سنت کا 1 درجہ 3 تسبیح والا ہے، عمل ہو جائے گا. رفتار کے سلسلے میں درمیانی رفتار سے آپ کو پڑھنا ہے. درود شریف، دعا، التحیات وغیرہ میں ذرا سا رفتار کو بڑھا لینا ہے، لیکن وہ رفتار نہیں کہ مجمع فقط التحیات پڑھ پائے، ایسی رفتار نہیں. بس بات وہیں پر آ کر رکے گی. فقاہت کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے. مجھے اپنے مجمع کو، اپنے مقتدیوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، اس میں سمجھ کی ضرورت ہے. ایک بات یہ خیال رکھنا ہے، مساوات ہو، برابری ہو. پہلی رکعت بہت لمبی اور دوسری رکعت بہت مختصر، یہ غلط طریقہ ہے. اسی کی بنیاد پر ہوتا یہ ہے کہ مجمع بیٹھا رہتا ہے، پہلی رکعت میں رکوع ہونے تک بیٹھا رہتا ہے، اس لیے کہ ہم آدھا پارا پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں چھوٹے چھوٹے رکوع پڑھتے ہیں، ایک ایک صفحہ پڑھتے ہیں. ہماری یہ غلط عادت نے ہمارے مجمع کو مجبور کر دیا. ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ مولانا میری مسجد میں مجمع ایسا کرتا ہے کہ رکوع ہونے تک بیٹھا رہتا ہے پھر آتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک ٹرک آپ کو بتلاتا ہوں، آپ کو ایک ٹرک بتلاتا ہوں، تدبیر بتلاتا ہوں، لیکن کسی سے کہنا مت. آپ لوگ بھی کسی سے کہنا مت. جی، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت کو بہت مختصر کرو اور دوسری رکعت کو لمبی پڑھو تو آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا مجمع، اصلاح ہو جائے گی. یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں، اصلاح الگ چیز ہے، لیکن مجمع ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے مجمع کی ذہن سازی کرنی ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے. دیکھیے، معلوم نہیں آئندہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، شاید ہی ہمارا آخری رمضان ہو. تو ہمیں اپنے مجمع کو، اپنے مقتدیوں کو یہ افہام و تفہیم کرنی ہوگی، اس کی ضرورت ہے. حافظ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا حافظ کیسا ہونا چاہیے؟ متبع سنت ہو. اس کے بال، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کے کپڑے لتے مثلا پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو. جبہ پہنتے ہیں عربی جبہ، تو وہ بھی ٹخنوں سے اونچا ہو، اس میں بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کی نماز مکروہ ہوگی، اس کا اثر مقتدیوں پر پڑے گا. اور اگر داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی خشخشی ہے، تب تو فسق، آدمی فاسق بن جاتا ہے، اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے. لہذا فسق و فجور سے، ایسی چیزوں سے جو امامت کو مکروہ تحریمی تک پہنچانے والی ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمارا حلیہ، لباس، بال، داڑھی، یہ سب چیزیں صحیح ہو. سنن قبلیہ کا اہتمام ہو. مقتدی کا اثر پڑے گا. آپ کو ماحول بنانا ہے اپنی اپنی مسجدوں میں. اگر آپ نے عصر کی 4 رکعت سنت پر ہی ہوگی تو آپ اپنے مجمع کو 4 رکعت سنت پر لا سکتے ہیں. آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ اپنے مجمع کو نہیں کہہ سکتے ہیں.
تو سنتوں کی رعایت. ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے، مسجد میں ہونے والی تعلیم میں، گشت میں، آخری بات میں 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. یقیناً آپ کو پارا یاد کرنا ہے. مجمع کو بھی معلوم ہے کہ حافظ صاحب کو پارا یاد کرنا ہے، لیکن اگر 1-2 منٹ کے لیے آپ بیٹھ گئے تو انشاءاللہ اس سے ایک ماحول بنے گا. آپ کا 1 منٹ کے لیے بیٹھنا، آپ کل 15 نوجوانوں کو کہہ سکیں گے کہ بھائی تعلیم میں بیٹھا کرو. اگر 1 منٹ کے لیے شرکت کر لی کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے. ماحول بنانے کے لیے میں اپنی مسجد میں کیسے نفع پہنچاؤں، میں کیسے نافع بن سکتا ہوں، ان صورتوں کو سوچنا چاہیے. تراویح کے علاوہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، تصحیح قرآن کے حلقے. آپ اپنی مسجد میں اعلان کر سکتے ہیں کہ جس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے وہ، یا جو پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ، انشاءاللہ فلاں نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد میں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ابھی الحمدللہ حفاظ کرام مل جائیں گے ہر مسجد میں. آپ اپنے 1-2 ساتھی کو جوڑ لیجئے، جوڑی بنا لیجئے اور اعلان کر دیجئے. 2 ساتھی، 3 عامی آدمی آپ کے پاس آ گئے، ان کی سورہ فاتحہ صحیح ہو گئی، 29 حروف مخارج صحیح ہو گئے، ایک بڑا کام ہو جائے گا. آپ اپنی نافعیت کو بڑھائیے، فقط تراویح تک محدود مت رکھیے. اپنے مقتدیوں کا قرآن صحیح کرانے میں آپ معین ثابت ہوئیے. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کرے گا؟ سستا سودا ہے. 2 کی جوڑی بنا لیجئے، اعلان کر لیجئے. 2 آدمی بھی اگر آ گئے، انہوں نے 2 آدمی کی سورہ فاتحہ صحیح کرا دی، انہوں نے حروف تہجی صحیح کرا دی، تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. تو تصحیح قرآن کے حلقے. اسی طرح ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، تصحیح صلاۃ. ان کا رکوع، سجدہ، ان کا قیام، ان کا قعدہ، یہ صحیح کرانا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. جب آپ کسی کی نماز صحیح کرانے کے لیے دعوت دیں گے، اعلان کریں گے، تو خود بخود آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اپنی نماز صحیح کرنی پڑے گی، تو آپ کی صحیح ہو جائے گی. اگر آپ کسی ایسے علاقے میں تراویح پڑھانے کے لیے گئے ہیں جہاں مکتب نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کا کوئی ماحول نہیں ہے، تو آپ یہاں سے ایک ماحول لے کر جا رہے ہیں. گجرات میں اور ان علاقوں میں اللہ پاک نے ہمیں ماحول عطا فرمایا. ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں یہ نعمت و جاگیر دی ہے مکتب کے نام سے. یہ بہت قیمتی دولت ہے. امت کے نونہالوں کی، نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کا بہت اہم ذریعہ یہ مکتب ہے. لہذا آپ جن علاقوں میں جائیں وہاں پر مکتب کی فکر کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم چھوٹی عمر کے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن آپ وہاں کے ذمہ داروں سے کبھی بات بات میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم کا کوئی نظام ہونا چاہیے. اپنی معصوم زبان میں آپ وہاں پر بات کیجئے، اللہ سے مانگیے. پہلے اللہ سے مانگیے، پھر متولی صاحب سے آپ کہیے کہ کوئی چھوٹا موٹا مکتب ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ کی اس گفتگو سے وہاں اگر مکتب قائم ہو گیا تو قیامت تک کے لیے پھر یہ مدرسہ چلے گا. اس کی بنیادیں انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی، تو پھر امت کا فائدہ ہو جائے گا اور آپ کی نافعیت ثابت ہو جائے گی. پھر اس علاقے کے لوگ چاہیں گے کہ ایسے حافظ، ایسے عالم ہمارے علاقے میں ہونے چاہیے. ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. تو میرے بھائیوں، چند عناوین ہیں. ایک طہارت کا مسئلہ بہت اہم ہے. نمبر 2 تجوید کا مسئلہ. نمبر 3 رفتار قرات کا مسئلہ. نمبر 4 اعتدال. اعتدال یعنی کہ بیلنس میں رہنا ہے، برابری. پہلی رکعت دوسری رکعت کی برابری، رکوع سجدے کی برابری. ایسا نہیں کہ رکوع بہت لمبا ہے، سجدہ بہت مختصر ہے، ایسا نہیں.
ایسا بھی نہ ہو پہلی 2 رکعت بہت لمبی ہے دوسری 2 رکعت مختصر ہے، ایسا نہ ہو، پہلا قاعدہ لمبا دوسرا قاعدہ چھوٹا، یعنی پہلی 2 رکعت والا قاعدہ اور دوسری 2 رکعت والا قاعدہ اس کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے، پوری نماز کے اندر برابری ہو۔ سنتوں کی رعایت کرنی ہے تو ہر 2 رکعت میں سنت کی رعایت برابری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ رفتار قرات کے سلسلے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم لہجہ بنانے کے لیے قرآن مجید کا خون نہ کریں، کوئی خاص مستقل لہجے میں پڑھنے کے لیے کبھی کبھی حروف آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لہجہ ثانوی درجہ رکھتا ہے۔ اصل ہے صحیح قرآن مجید کا پڑھنا، صحیح پڑھنا اصل، لہجہ دوسرے نمبر پر۔ اگر دونوں کی رعایت کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، تجوید کی بھی رعایت کر لیتے ہیں اور لہجہ بھی آپ کا اچھا ہے تو پھر نورون علی نور، دونوں جمع کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ باقی فقط لہجے کو پکڑنا اور صحت قرآن مجید کو چھوڑ دینا یہ غلط طریقہ ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا ہوگا، مخصوص فرقے کے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا لہجے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اب الحمدللہ ہمارے علاقے میں قراء حضرات ہیں، تجوید کا لحاظ ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کا فضل ہے وہ ماحول نہیں رہا ہے، لیکن اس ماحول کو آگے بڑھانا ہے، صحیح قرآن مجید کے ماحول کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ چند عناوین پر گفتگو ہوئی ہے۔ یہ میرے نئے جو حفاظ ہیں جو پہلی مرتبہ مصلی پر آنے والے ہیں ان حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے آج کی مجلس کی 4-5 باتوں کو آپ اپنے پاس لکھ کر رکھیے۔ طہارت کا مسئلہ، امامت کی نزاکت کا مسئلہ، تجوید کا مسئلہ اور رفتار قرات یعنی اسپیڈ کا مسئلہ، اعتدال کا مسئلہ، بیلنس میں رہ کر پڑھنا ہے، بہت اونچ نیچ نہیں، افراط و تفریط نہیں، پھر برابری، ہر 2 چیزوں کے درمیان برابری کا لحاظ رکھنا ہے، اور سب سے بنیادی بات ہے فقاہت، سمجھ، مجھے سمجھ سے کام لینا ہے، میری کوئی غلطی بتائے تو خندہ پیشانی سے سننا ہے، اور اتنا ہی نہیں مجھے مجمع میں پوچھنا چاہیے، کوئی مولانا صاحب ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی پرانے بہت تجربہ کار ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ میری نماز میں، میری تراویح میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو آپ مجھے بتائیے۔ اور کوئی عربی چہارم پنجم ششم کے طلباء اگر تراویح پڑھانے جاتے ہیں بہت بہتر ہوگا کہ وہاں پچھلی جو صورتیں ہیں اس کی تفسیر، درس قرآن، 15-20 منٹ کا درس قرآن کا حلقہ، درس قرآن کا حلقہ آپ کا لگ جائے یہ بہت مناسب ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ دوبارہ میں مسجد کمیٹی ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات نے بھی اپنے وقت کو قربان کیا، بہت توجہ سے گفتگو کو سنا، اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ ائمہ اور اپنے اپنی مسجدوں میں جا کر تراویح کے لیے ذہن سازی کریں۔ کے بعد جو کھڑے ہوتے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی وہ مسئلہ ہے جی بہت، اصل میں پچھلی مرتبہ امامت کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں اس عنوان کو اٹھایا تھا، تعدیل ارکان بہت اہم مسئلہ ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، واجب چھوٹ گیا۔ کون سا واجب چھوٹا؟ قومے کا واجب چھوٹ گیا۔ قومہ یعنی ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم اتنی مقدار میں ٹھہرنا واجب ہے، بلکہ 2 واجب چھوٹے، سیدھا کھڑا ہونا واجب، نمبر 2 سیدھا کھڑا ہو کر پھر سبحان ربی العظیم کی مقدار ٹھہرنا۔ ہم سیدھے کھڑے ہوتے نہیں اور پھر وہیں سے چلے جاتے ہیں سجدے میں۔ اسی طرح کا مسئلہ آتا ہے جلسے کا، جلسے کے اندر بھی ہمارے 2 واجب چھوٹ جاتے ہیں، ایک رکعت میں 4 واجب چھوٹیں گے اور معلوم نہیں سنت تو کتنی چھوٹ جائے گی۔ اور ایک مسئلہ خاص وہ یہ بات کہ رکوع سجدے میں تلاوت نہ کیجیے۔ بہت سے حفاظ اگلی رکعت کی تلاوت و قرات کو رکوع سجدے میں پڑھتے ہیں، مسئلہ بہت نازک سناؤں آپ کو، اگر آپ نے التحیات کی جگہ اگر قرات کر لی تو واجب چھوٹ گیا،
التحیات کی جگہ آپ نے قرات کرنا شروع کیا تو قرات بے محل ہوئی اور واجب چھوٹ گیا. دونوں غلطیاں ہو رہی ہے. یہ غلطی ہرگز نہ کیجیے. اور موبائل کے ذریعے قرآن مجید نہ دیکھیے. قرآن مجید 5 پارہ چھوٹی چھوٹی جو پاکٹ سائز کے قرآن مجید یا بڑا قرآن مجید وہاں پر رکھے, اس میں قرآن مجید دیکھنے کی عادت ڈالی جائے. جائز ہے موبائل میں قرآن مجید پڑھنا, لیکن ان چیزوں کو یہاں نہ لائیے. ہر وقت اسی کے ساتھ رہنا, منہ میرا موبائل شریف کی طرف. اب یہ مسئلے کو چھوڑنا ہے. رمضان المبارک میں کم سے کم موبائل کا استعمال ہو. گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت یہ پہلے نمبر کا فریضہ ہوگا. اجتناب معاصی, اجتناب معاصی یہ رمضان کی روح ہے, جان ہے. کم از کم رمضان کے مبارک مہینے میں میری آنکھ کی حفاظت ہو اور نیٹ اور موبائل ٹیکنالوجی اس سے اعلیٰ بلاؤں سے اپنی حفاظت کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.